11 اپریل 2026 کو اسلام آباد دنیا کا مرکز بنا ہوا تھا۔ امریکی نائب صدر JD وینس اسلام آباد میں تھے۔ ایران کا 70 رکنی وفد بھی اسلام آباد میں تھا۔ دنیا کے تمام بڑے اخبارات، ٹیلی ویژن چینلز اور نیوز ایجنسیاں اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی تھیں، اور انہی دنوں میں متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو پیغام بھیجا، ہمارے $3.5 ارب واپس کرو، اور وہ بھی اپریل کے آخر تک۔ دنیا کے سامنے پاکستان ایک پیس میکر بنا ہوا تھا، اور اسی وقت UAE نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمہارا یہ پیس میکر ہمارا قرضہ واپس کرنے کے بھی قابل نہیں، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ یہ ایک بلو دی بیلٹ حملہ تھا۔ پاکستان نے مضبوطی سے جواب دیا، ہم آپ کا قرض واپس کر رہے ہیں۔ یہ ایک محض مالی دباؤ نہیں تھا، یہ ٹائمنگ کا انتخاب تھا، جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، ایک ایسے لمحے میں جب پاکستان ایک ریجنل پاور ہاؤس کے طور پر ابھرا تھا۔ پاکستان کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا، پاکستان نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، ہمارے UAE والے بھائی اس وقت مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں بیچارے، انہوں نے ٹرمپ کو بھی اربوں ڈالر دینے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں بیچارے۔ پاکستان نے جو قرضہ لیا تھا وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے واپس کر رہا ہے ان کی مدد کے لیے۔ یہ بیان وائرل ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مشاہد حسین سید نے جو کہا وہ اصل کہانی نہیں ہے، جو انہوں نے نہیں کہا وہ اصل کہانی ہے، اور اس اصل کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا ماضی میں۔ 15 مئی 2025 کا دن ہے، ابو ظہبی کا قصر الوطن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں۔ 17 سال بعد کسی امریکی صدر کا یہ پہلا دورہ ہے۔ شاہی محل کے دروازوں پر روایتی امارات۔ متحدہ عرب امارات جانتا ہے کہ مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں 26 دسمبر کی طرف۔ شیخ محمد بن زاید آل نہیان صدر متحدہ عرب امارات پہلی بار بطور صدر پاکستان کے سرکاری دورے پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ کوئی اجنبی نہیں تھے پاکستان کے لیے۔ MBZ دہائیوں سے پاکستان آتے رہے ہیں، لیکن ذاتی دوروں پر شکار کے لیے بلوچستان اور پنجاب کے صحراؤں میں ہوباڑہ بسٹرڈ کا شکار خلیجی شاہی خاندانوں کی پرانی روایت ہے، اور پاکستان اس کے لیے برسوں سے پرمٹ دیتا آیا ہے۔ لیکن یہ پہلا باضابطہ سرکاری دورہ تھا بطور صدر متحدہ عرب امارات۔ اسلام آباد میں تیاریاں مکمل تھیں، سرکاری تعطیل تھی، پورے شہر میں پاکستان اور UAE کے جھنڈے تھے، بل بورڈز تھے، JF-17 تھنڈر جیٹس نے شاہی طیارے کو اسکارٹ دی، 21 توپوں کی سلامی ہوئی، قومی ترانے بجے، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نور خان ایئر بیس پر موجود تھے، لیکن پاکستان کے صدر آصف علی زرداری وہاں نہیں تھے۔ ملاقات نور خان ایئر بیس پر ہوئی، مختصر ملاقات، کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا، کوئی MOU نہیں بنا، کوئی باضابطہ بائیلیٹرل ٹاکس بھی نہیں ہوئی۔ اسلام آباد میں جو پروگرام ترتیب دیے گئے تھے، صدارتی ایوان میں جانا، وزیر اعظم ہاؤس میں جانا، وہ لاجسٹکس کی وجہ سے نہ ہو سکے۔ یہ لفظ لاجسٹکس آج تک نہ UAE نے واضح کیا ہے، نہ پاکستانی حکومت نے بتایا ہے کہ وہ لاجسٹکس کی کون سی مجبوری تھی جو فراہم نہ ہو سکی، اور MBZ نور خان بیس تک ہی محدود رہ گئے۔ یہ ابہام آج بھی برقرار ہے۔ اب ذرا یاد کریں ٹرمپ کا استقبال کیسا تھا، اعلیٰ رقص، قصر الوطن، پوری شاہی آنبان، اور پاکستان کا دورہ، ایئر بیس پر مختصر ملاقات، کچھ سائن نہیں ہوا اور شکار پر جانے کی جلدی۔ لیکن ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ 19 جنوری 2026 یعنی پاکستان دورے کے صرف 23 دن بعد محمد بن زاید نئی دہلی گئے۔ وہاں کا منظر مختلف تھا، پوری سرکاری آنبان کے ساتھ استقبال، وزیر اعظم مودی کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ کا لیٹر آف انٹینٹ سائن ہوا، $3 ارب کا LNG معاہدہ ہوا، $200 ارب کا ٹریڈ ٹارگٹ طے ہوا، 900 ہندوستانی قیدی رہا کر دیے گئے، خیر سگالی کے اظہار کے طور پر۔ ہندوستانی میڈیا نے رات بھر پروگرام کیے، ٹائمز ناؤ، ریپبلک TV اور ABP سب نے ایک ہی سوال پوچھا، پاکستان کو مختصر ملاقات، ہندوستان کو فل اسٹیٹ وزٹ، پاکستان میں کچھ سائن نہیں ہوا، ہندوستان میں اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ سائن ہوئی، پاکستان کے JF-17 جیٹس نے اس شخص کو آسمان میں سلامی دی جو آج 23 دن بعد پاکستان کے دشمن کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کرنے والا تھا۔ پاکستان نے کیا کہا؟ سرکاری بیان آیا، نہایت خوشگوار اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا، میرے عزیز بھائی۔ پاکستان خاموش رہا، کیونکہ اس کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا اس میں ہاتھ ہوگا۔
آخر یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات ابراہیم مکارڈ کی بنیاد پر بنے ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں۔ اور یہ سنیں، صرف اتحاد ایئر ویز ابوظہبی سے تل ابیب کی 42 فلائٹس ہر ہفتے اڑاتی ہے۔ فلائی دبئی، دبئی سے تل ابیب کی 10 فلائٹس روزانہ اڑاتی ہے۔ یو اے ای کی ایئر لائنز اسرائیل کے لیے ہر ہفتے 112 فلائٹس آپریٹ کر رہی ہے۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب غزہ پر بمباری جاری تھی اور دنیا بھر کی ایئر لائنز نے تل ابیب کی فلائٹس بند کر دی تھیں۔ یو اے ای نے نہیں کی، بلکہ بڑھاتی رہی۔ صرف 2025 میں 3 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی مسافروں نے ابوظہبی کا سفر کیا، 90% سیٹ آکوپینسی کے ساتھ۔ تو کیا اسرائیل اس سب کے پیچھے ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت ہے۔ یو اے ای اور بھارت کی ٹریڈ $100 ارب سے اوپر ہے، دونوں ڈیفنس پارٹنرز ہیں۔ لیکن ہماری تحقیق کچھ اور ہی کہتی ہے۔ اسرائیل اور بھارت یہ دونوں یو اے ای کے ہتھیار تو ضرور ہیں، لیکن وجہ نہیں۔ اصل وجہ وہ ہے جو آج تک کسی نے صاف الفاظ میں نہیں کی۔ اصل وجہ سمجھنے کے لیے آپ کو یمن جانا ہوگا، پھر سوڈان، پھر صومالیہ اور پھر واپس اسلام آباد۔ متحدہ عرب امارات کی خارجہ پالیسی کی ایک کنجی ہے سمندری راستوں کا کنٹرول۔ باب المندب آبنائے، یہ بحیرہ امر کا وہ دروازہ ہے، یہ وہ سمندری رستہ ہے جس سے عالمی تجارت کا 12% گزرتا ہے۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ کو جوڑنے والا یہ راستہ جس کے ہاتھ میں ہو، اس کے پاس دنیا کی تجارت پر اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے۔ یو اے ای نے گزشتہ 1 دہائی میں اس آبناء کے گرد ایک مکمل فوجی اور تجارتی زنجیر بنائی ہے۔ یمن کے جنوب میں عدن کی بندرگاہ اور صدرن ٹرانزیشنل کونسل کے ذریعے، سکواٹرا جزیرے اور میون جزیرے پر فوجی موجودگی کے ذریعے، صومالیہ میں ڈی پی ورلڈ کے ذریعے باربا بندرگاہ اور ہماساسو بندرگاہ، ایریٹریا میں تو یو اے ای کی ایک بیس بھی ہے۔ یہ ایک مکمل اسٹریٹجک چین ہے باب المندب سے بحیرہ عرب تک۔ 2015 میں سعودی عرب اور یو اے ای نے مل کر یمن میں مداخلت کی حوثیوں کے خلاف، لیکن جلد ہی دونوں کے مفادات الگ ہو گئے۔ سعودی عرب یمن کی مرکزی حکومت کو بحال کرنا چاہتا تھا، یو اے ای کو جنوبی یمن چاہیے تھا، ایک علیحدہ ریاست جو ابوظہبی کے تابع ہو، عدن کی بندرگاہ اور سمندری راستے کے ساتھ۔ اس مقصد کے لیے یو اے ای نے صدرن ٹرانزیشنل کونسل تیار کی، ترتیب دی، اس کو تربیت دی اور اس کو مسلح کیا، فنڈ کیا۔ 3 جنوری 2026 کو اس کونسل نے جنوبی یمن کے بڑے علاقے پر قبضہ کر کے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 7 جنوری کو سعودی افواج نے جواب دیا، یو اے ای کی اس پراکسی فورس کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے، مکالہ بندرگاہ پر یو اے ای کے ہتھیاروں کی کھیپ تباہ کر دی گئی، حضرموت اور المہرہ کے کیمپ اڑا دیے گئے۔ 4 دن میں سب ختم، کونسل بکھر گئی، اس کا لیڈر یو اے ای بھاگ گیا۔ یمن میں یو اے ای کا خواب سعودی بمبوں سے بکھر گیا۔ اب چلتے ہیں سوڈان کی طرف۔ یہ ہے سونے کی جنگ کی کہانی۔ سوڈان کی کہانی میں سونا ہے اور یہ اس پوری کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اپریل 2023 سے سوڈان میں خانہ جنگی جاری ہے۔ ایک طرف جنرل البرہان کی سوڈانی آرمڈ فورسز ہیں، ریاستی فوج، قانونی حکومت، اور دوسری طرف جنرل حمیدتی کی ریپڈ سپورٹ فورسز ہیں، پیراملٹری فورسز۔ سعودی عرب نے سوڈانی آرمڈ فورسز کا ساتھ دیا، متحدہ عرب امارات نے ریپڈ سپورٹ فورسز کی بغاوتی فورس کا ساتھ دیا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ RSF یہ بغاوتی فورس جو ہے اس نے سوڈان کے دارفور اور جبل عامر کے سونے کی کانوں والے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ افریقہ کی انتہائی زرخیز سونے کی کانیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے پینل نے یہ دستاویز کیا ہے اور متعدد آزاد تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ RSF کا یہ سونا غیر قانونی طریقوں سے سمگل ہو کر دبئی پہنچتا ہے۔ دبئی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سونے کا تجارتی مرکز ہے، لندن اور زیورخ کے بعد نمبر 3 پر۔ اور اس وقت جب پوری دنیا کے مرکزی بینک ڈالر پر انحصار کم کر کے سونے کے ذخائر بڑھا رہے ہیں، یہ سونا ایک بہت بڑی طاقت بن گیا ہے۔ لیکن یہ رشتہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ بھی یمن سے شروع ہوا۔ جب 2015 میں سوڈانی فوجی یمن میں لڑنے گئے، البرہان کے فوجی سعودی کمانڈ میں اور حمیدتی کی RSF یو اے ای کی کمانڈ میں، یہی دونوں جنرلوں کے اپنے اپنے خلیجی سرپرست بنے۔ یمن کی جنگ نے سوڈان کی خانہ جنگی کے بیج بو دیے اور خلیجی دشمنی کو افریقہ تک منتقل کر دیا۔ اب سعودی عرب نے پاکستان سے سوڈانی آرمڈ فورسز کے لیے ڈیفنس ایکوپمنٹ بھی خریدی ہے۔ $1.5 ارب کا معاہدہ ہوا ہے، جس میں JF-17 تھنڈر جیٹس، ڈرونز
اور ایئر ڈیفنس سسٹم شامل ہیں۔ یعنی پاکستان کے بنائے ہوئے جنگی طیارے اب سوڈانی آرمڈ فورسز کو ملیں گے۔ یو اے ای کی سپورٹ یافتہ ریپڈ سپورٹ فورسز کے خلاف پاکستان سوڈان کی سونے کی کانوں کی جنگ میں بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ہم آخری محاذ کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے صومالیہ کا محاذ۔ صومالیہ میں یو اے ای نے وفاقی حکومت کو نظر انداز کر کے صومالی لینڈ اور پنٹ لینڈ جیسے نیم خود مختار علاقوں میں براہ راست بندرگاہیں اور فوجی اڈے بنائے ہیں۔ ڈی پی ورلڈ یہ یو اے ای کی سرکاری پورٹ آپریٹر ہے، اس نے صومالی لینڈ کی باربرا بندرگاہ اور پنٹ لینڈ کی بوساسو بندرگاہ پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے، وفاقی حکومت کو بائی کا پاس کر کے۔ جنوری 2026 میں صومالی حکومت نے یو اے ای کے تمام بڑے کانٹریکٹس منسوخ کر دیے اور سعودی عرب اور مصر سے سیکیورٹی ڈیل مانگنی شروع کر دی۔ سعودی عرب، مصر اور صومالیہ کا ممکنہ اتحاد یو اے ای کی باب المندب پر پوری زنجیر کو توڑ سکتا ہے۔ یہ صرف میدان جنگ کی لڑائی نہیں ہے، یہ اقتصادی مقابلہ بھی ہے۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ دبئی کو ریجنل بزنس ہب کے طور پر ریپلیس کر دیا جائے۔ سعودی عرب نے قانون بنایا ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں سعودی سرکاری کانٹریکٹس لینا چاہتی ہیں انہیں اپنا ریجنل ہیڈ کوارٹر ریاض میں رکھنا ہوگا، دبئی میں نہیں۔ یہ براہ راست دبئی کی معیشت پر ایک حملہ ہے۔ اس سارے تناظر میں پاکستان نے ایک فیصلہ کیا۔ 17 ستمبر 2025 الیمامہ پیلس، ریاض، پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا۔ بنیادی شک اس کی یہ تھی کسی ایک ملک پر حملہ، دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے واضح طور پر ایک سائیڈ کا انتخاب کر لیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب محمد بن زائد نے بھی پاکستان کے بارے میں اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ 26 دسمبر کی جو مختصر ملاقات ہے اسی فیصلے کا پہلا اظہار تھی۔ تو پھر دباؤ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ویزے محدود ہو گئے۔ پاکستانی سینٹ کمیٹی کو بتایا گیا کہ یو اے ای صرف بلو اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ والوں کو ویزا دے رہا ہے۔ ٹریول ایجنٹوں کے مطابق 80% درخواستیں رد ہو رہی ہیں۔ تصویر مکمل ہو گئی، لیکن ابھی اس تصویر میں کچھ اور بھی باقی ہے۔ خلیجی خطے میں 2 بلاک بن چکے ہیں۔ ایک طرف یو اے ای جس کے ساتھ بھارت ہے، اسرائیل ہے، یمن میں سدرن ٹرانزیکشنل کونسل ہے، سوڈان میں ریپڈ سپورٹ فورسز ہیں اور سونے کی سپلائی چین ہے، صومالیہ میں بندرگاہیں اور اڈے ہیں، اور دوسری طرف سعودی عرب ہے جس کے ساتھ اب پاکستان کھڑا ہوا ہے۔ ایس ایم ڈی کے ذریعے اسے باضابطہ شکل دے دی گئی ہے، زوران نے اسے عملی جامہ پہنا دیا۔ پاکستان نے یہ فیصلہ آنکھیں کھول کر کیا ہے۔ فوری فائدہ تو واضح ہے، $5 ارب کا پیکج جس میں یو اے ای کی واپس مانگی گئی رقم بھی کور ہو گئی ہے۔ لیکن ایک سوال باقی ہے، یمن، سوڈان اور صومالیہ یہ وہ میدان جنگ ہیں جہاں یہ پراکسی وار اب تک لڑی جا رہی ہے، لیکن یو اے ای کے پاس ایک اور ہتھیار بھی ہے۔ پاکستان کے 15 لاکھ لوگوں کا روزگار، $7 ارب کی سالانہ ریمیٹنسز اور $10 ارب کی سرمایہ کاری۔ اگر یہ پراکسی جنگ آگے بڑھتی ہے اور ہر اشارہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بڑھے گی تو اگلا میدان پاکستان کی معیشت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر ہم نظر رکھیں گے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہی اس چینل کی طاقت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔